नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने पेश करते हैं और सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे हिंदुस्तान के मौके पर अमेरिका में काफ़ी चौकसी पाई जाती है और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि सारी नज़रें अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की, ख़ास तौर पर CIA की नज़रें इस दौरे पर लगी हुई हैं और वो देख रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान रूस से तेल खरीदने का सिलसिला जारी रखता है और दिफाई माहदे करता है। ऐसे में अमेरिका से खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने वर्क परमिट ड्यूरेशन में कटौती कर दी है और इसका मकसद हिंदुस्तानियों को मुतासिर करना है। और उसके इस कदम से, इस इक़दाम से आपको बता दूं कि लाखों की तादाद में जो हिंदुस्तानी वर्कर्स अमेरिका में मुकीम हैं उन पर असर पड़ सकता है, यानी वर्क परमिट ड्यूरेशन और इसकी कटौती के नतीजे में हिंदुस्तानी मुतासिर होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान को सबक सिखाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान रूस से और चीन से क़ुर्बत इख्तियार करता जा रहा है। ऐसे में आप हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। कल ही उनकी हिंदुस्तान आमद हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया है और ये कहा जा रहा है कि आज चंद अहम माहदात पर दस्तखत हो सकते हैं, ख़ास तौर पर दिफाई माहदे पर और Su-57 जो फाइटर जेट है उसकी ख़रीदारी पर, S-400 जो है उसकी ख़रीदारी के मामले में भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी के बारे में भी माहदे पर दस्तखत होंगे और एनर्जी के सेक्टर में और ख़ास तौर पर तेल की खरीदी के मामले पर बहुत ज़्यादा यानी संजीदा तौर पर बातचीत होगी और फिर माहदात तय पाएंगे। अगर हिंदुस्तान रूस से तेल खरीदने का सिलसिला जारी रखता है तो यकीन मानिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतकामी रवैया इख्तियार कर सकते हैं हिंदुस्तान के साथ। पहले ही उन्होंने हिंदुस्तान के साथ इंतकामी रवैया इख्तियार करते हुए जो टैरिफ्स हैं वो आयद किए हैं। इस टैरिफ के मसले पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका को अगर रूस की तेल खरीदने का हक़ हासिल है तो फिर हिंदुस्तान रूस से तेल क्यों नहीं खरीद सकता, उन्होंने ये सवाल कर दिया है। तो बहरहाल अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में रूस और अमेरिका के दरमियान लफ्ज़ी जंग भी शुरू हो जाएगी। वैसे भी रूस और यूक्रेन की जो जंग है उस सिलसिले में अमेरिका बार बार मुदाखलत भी कर रहा है, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अमेरिकी सदर चाहते हैं कि वो इस जंग को ख़त्म करके उसका क्रेडिट अपने सर लें, लेकिन रूसी सदर हों या फिर यूक्रेनी सदर हो, दोनों भी इस मूड में नहीं दिखा देते कि जंग ख़त्म करें। वैसे भी ये जंग बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, कभी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है तो कभी ऐसा लगता है कि ये जंग ख़त्म हो जाएगी। ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशें फिल वक्त नाकाम हुई हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर जो सबसे अहम खबर है हम आपको बताएंगे कि जो शहरी हवाबाजी का शोबा होता है या सिविल एविएशन का शोबा होता है बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर फ़्लाइट्स मनसूख होती हैं यानी परवाज़ें मनसूख होती हैं तो फिर समझिए कि बहुत ज़्यादा न सिर्फ एयरलाइंस को नुकसान होता है करोड़ों रुपए का, बल्कि आवाम भी काफ़ी परेशान हो जाती है। ताजरीन जो मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ शहरों का दौरा करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। और ऐसे नौजवान जो मुख्तलिफ शहरों में इंटरव्यूज़ के लिए जाने की कोशिश करते हैं या अपने जॉब पर रुजू होना चाहते हैं, उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस की। इंडिगो एयरलाइंस आपको बता दें कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन है और 20 साल हो गए हैं उसके कायम हुए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हालिया अरसे के दौरान जो क्रू मेंबर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, अरकान अमला जो होते हैं तैयारे के, उन लोगों से इख्तिलाफात इंतज़ामिया के हुए। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह क्या हालात पैदा हुए, लेकिन एयरलाइन ने कहा है कि उसके जो परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर हो रही है या परवाज़ें मनसूख हो रही हैं उसमें टेक्निकल फ़ॉल्ट का अहम किरदार रहा है। लेकिन अक्सर ये कहा जा रहा है कि जो क्रू मेंबर होते हैं, अरकान अमला होते हैं, उनके जो मुतालबात है वो मुतालबात की अदम तकमील के नतीजे में उन्होंने यानी जॉब पर या रुजू बकार होने से इनकार किया है। इस तरह की बातें आ रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ 3 दिन के दौरान इंडिगो एयरलाइंस की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5
500 परवाज़ें यानी 500 तैयारों की रवानगी मुतासिर हुई है, मनसूख की गई है, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस एयरलाइंस के साथ साथ आवाम को यानी मुसाफिरीन को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वैसे भी ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में, जहाँ तक सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अगर सारी दुनिया में देखें तो एयरलाइंस की जो कंपनीज़ हैं और तैयारे साथ जो कंपनी है, तैयारे तैयार करने वाली कंपनीज़ है, बोइंग, एयरबेस वगैरह, तो आप देखेंगे कि इनमें के दरमियान बहुत ज़्यादा मुसाबिकत चल रही है और हो सकता है कि ये कारपोरेट साजिश का भी हिस्सा हो सकता है कि इंडिगो के ही तैयारों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है और उनके ही तैयारों की परवाज़ें क्यों मनसूख की जा रही हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो बहरहाल हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुख्तलिफ शहरों के लिए रवाना होने वाली इंडिगो जो एयरलाइन है उसकी परवाज़ों की मनसूखी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। तकरीबन 40 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख की गई हैं और 2 दिन के दौरान कहा जा रहा है कि 500 परवाज़ें इंडिगो की मनसूख की गई हैं। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और भुवनेश्वर है और कश्मीर, इवन कश्मीर वगैरह वो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है वो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है, वज़ारत मरकज़ी शहरी हवाबाजी, वो उसको इस मामले पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अगर अरकानी अमला इस तरह की हड़ताल कर देंगे अचानक या फिर ड्यूटी पर रुजू नहीं होंगे तो फिर न सिर्फ कंपनी को बल्कि एयरलाइन कंपनी को बल्कि मुसाफिरीन को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक आप साइबर क्राइम का सवाल है या साइबर फ्रॉड का सवाल है, अक्सर लोग सिर्फ़ और सिर्फ लालच की वजह से तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाते हैं और इस तरह के फ्रॉड का शिकार होकर अपनी कमाई से महरूम हो जाते हैं। हैदराबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आया जहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सरमायाकारी पर बहुत ज़्यादा फ़ायदे के लालच में आकर 50 लाख रुपए उसने सरमाया मशगूल किया और फिर धोखा खा गया, यानी 50 लाख रुपए से वो महरूम हो गया है। एक तरफ आप देखेंगे डिजिटल अरेस्ट ने हिंदुस्तानियों के नाक में दम कर रखा है। कई ऐसे मकामात पर आपने देखा कि वाक़यात पेश आए हैं जहाँ पर लोग करोड़ों रुपए की रकम से महरूम हुए हैं और डिजिटल अरेस्ट की वजह से। और एक आप बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो बात मैंने की है, 42 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो साइबर जो सिक्योरिटी है साइबराबाद वो पुलिस से रुजू हुआ है और बताया है कि उसने ये सरमायाकारी की थी व्हाट्सएप के ज़रिए, उसके रब पैदा हुआ था। फिर उसके बाद टेलीग्राम से रुजू किया गया, टेलीग्राम के बाद आप देखेंगे कि वो सरमाया मशगूल करने पर राज़ी हुआ। यानी इस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है, लोग होशियार होते हुए भी बेवकूफ़ी का काम करते हैं और अपनी कीमती दौलत से महरूम हो जाते हैं। तो सिर्फ यही नहीं है बल्कि अगर आपके फ़ोन पर कोई फ़ोन करता है और कहता है कि मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से बात कर रहा हूँ या फिर मैं CBI से बात कर रहा हूँ या मैं फलां एजेंसी से बात कर रहा हूँ, तो आप यकीन मानिए कि उसको उसका मुकाम दिखा दीजिए, अपना लब व लहजा तब्दील कर दीजिए और ऐसा लहजा इस्तेमाल कीजिए कि फिर वो ज़िंदगी भर दोबारा किसी को इस तरह फ़ोन करने की ज़रूरत ना कर सकें और ख़ास तौर पर कम से कम हैदराबाद में तो वो ऐसा फ़ोन ना कर सके, क्योंकि आपका हक़ है। अगर कोई आपको लूटने की कोशिश करता है तो आपका भी हक़ है कि उसका मुकाबला करे अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने हरकत के ज़रिए, ताकि फिर वो दोबारा इस तरह की ज़रूरत ना कर सके कि आपको लूटने के लिए फ़ोन करे। तो बहरहाल अक्सर ये देखा जाता है कि आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं। अगर किसी के बच्चे बाहर हैं तो उनका नाम लेकर फ़ोन किया जा रहा है कि आपके बच्चे को एक्सीडेंट हो गया है, आपका बच्चा किसी जुर्म में फंस गया है और उसके लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं, इस कदर रकम आपको अदा करनी होगी। डराया जाता है, धमकाया भी जाता है और इस अंदाज़ में बात की जाती है कि आप परेशान हो जाते हैं। तो बहरहाल इस तरह के अगर आपको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी उसे नोट भी कीजिए, फिर पुलिस को इत्तला भी दीजिए। और पुलिस से पहले कानून के ये कहा जाता है कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस मामले में आप ख़ुद निमट ले सकते हैं। और मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे कि किस तरह उन्हें अल्फाज के ज़रिए उनका यानी शर्मिंदा किया जा सकता है, शर्मसार किया जा सकता है और दोबारा वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे। वैसे भी हैदराबादी बोलने में बहुत अच्छे होते हैं और ये अच्छा लबो लहजा भी इस्तेमाल करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो आपको अगर इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो यकीन मानिए कि आप उसी तरह का लबो लहजा इस्तेमाल करें और ये बता दें कि हम हर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आप हैदराबाद में मंशियात का इस्तेमाल अपने नुक्ते उरूज पर
پہنچ گیا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگ چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہوں، ایون فلم اسٹارز کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ٹالی ووڈ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ منشیات کے شکنجے میں یہ کسا ہوا ہے، منشیات کے شکنجے میں یہ یعنی بہت ہی پریشان ہے۔ تو آپ کا اندازہ کیجئے کہ غریب طبقہ بھی خاص طور پر جو چرس ہے، گانجا ہے اور دوسرے اشیاء ہے منشیات کی یعنی نشاور ادویات ہیں، اس کا استعمال کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں سے محروم ہیں، اپنی زندگیوں کو تباہی و بربادی کی جانب ڈھکل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کل ہی حیدرآباد کا ایک اسمبلی حلقہ ہے چندرائن گٹے میں آپ نے دیکھا کہ دو نوجوان بالکل کم عمر، زیادہ عمر کے نہیں تھے، وہ اپنے آٹوں میں مردہ پائے گئے اور ان کے بازو جو تھی، ان کے ڈیڈ باڈیز کے بازو انجیکشنز بھی موجود تھے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس طرح کی حرکتیں کی جائے، اس طرح منشیات کا استعمال کی جائے، اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈال دیا جائے تو یہ بے وقوفی ہے اور یہ کسی قسم کی ہوشیاری نہیں ہے۔ تو ماں باپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھے اور خاص طور پر اگر یہ لوگ یعنی نوجوان نسل اگر دین سے نہیں جڑے گی تو سمجھے کہ اس طرح کی ہلاکت خیز چیزوں میں پڑھ کر ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ایک شخص فوت ہوتا ہے تو ایک خاندان پر کس طرح اثر پڑتا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو یہ کس قدر یعنی بھیانک انجام ہوتا ہے منشیات کے استعمال کا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حالیہ عرصے کے دوران ایک رپورٹ آئی جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر منشیات کی جو لت کو قابو پانے میں بہت اگر کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ مذہبی تنظیمیں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ مذہبی جو شخصیتیں ہوتی ہیں یعنی اگر وہ اسلامک اسکالر ہوں یا پھر کسی بھی مذہب کے ماننے والے مذہبی قائدین ہوں، وہ ان کا اچھا اثر ہوتا ہے عوام پر۔ اگر وہ عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ منشیات کے نتیجے میں انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ نہ صرف ان کی صحت بلکہ ان کی دنیا بلکہ ان کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو رہی ہے، تو پھر وہ منشیات لینے سے محفوظ رہیں گے۔ اس کا سب سے پہلے جو آپ دیکھیں گے، اگر اپنے آپ بچوں کو منشیات کی لت سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی آپ پہلے اپنے گھر سے یہ کام شروع کیجئے، کیونکہ اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیجئے، تب کہیں جا کر آپ اس طرح کی لت سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، ورنہ زندگی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دین سے دوری کے نتیجے میں اور مسجدوں سے دوری کے نتیجے میں، نماز روزے سے دوری کے نتیجے میں اس طرح کے گمراہ کن واقعات کا شکار ہو جاتے ہیں اور لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں، لت کا شکار ہو جاتے ہیں نوجوان۔ تو پہلے یہ ہمارے جو مساجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ محلے کی سطح پر، مساجد کی سطح پر اس طرح کا شعور بیدار کریں منشیات کے خلاف، اور نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ نیند کس قدر اہم ہوتی ہے، راتوں جاگنا، رت جگہ کرنا کس قدر صحت کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور ویسے بھی صبح کا اٹھنا برکت ہی برکت ہے۔ تو ایسے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے صبح اٹھنے کے ساتھ، ورنہ آپ کا روزگار بھی چلا جاتا ہے، رزق بھی چلا جاتا ہے اور آپ تنگ دستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ یہ معاشرے کا اور معاشرے کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، خاص طور پر جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اور رپورٹ کا بھی حوالہ دیا ہے، اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مذہبی شخصیتیں اور مذہبی اداروں سے وابستہ جو شخصیتیں ہوتے ہیں وہ ان کا معاشرے پر بہت اچھا اثر ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کی نوجوانوں کو ترغیب دے سکتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچیں، برائیوں سے بچیں اور منشیات سے خود کو محفوظ رکھیں اور معاشرے کو صحت مند بنائیں، کیونکہ صحت مند معاشرے کی نشانی یہ ہے کہ وہاں پر منشیات نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ایک سازش کے تحت بھی نوجوان نسل کو منشیات کا عادی بنایا جاتا ہے، اس کی لت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ قوم ترقی نہ کر سکے۔ آپ نے کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں ایک ایسا مرحلہ آیا جہاں پر نوجوانوں کو یعنی نشے کی لت میں لایا گیا، منشیات کی لت میں مبتلا کر دیا گیا، اور اگر نوجوان ہی منشیات کی لعنت میں مبتلا ہو جائیں تو تباہی و بربادی اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ تو ایک سازش کے تحت یہ چیزیں کی جاتی ہے کہ جو نوجوان نسل ہوتی ہے اس کو منشیات کی لت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ ناظرین، ایک اور خبر آ رہی ہے، آپ کو ہم نے بتایا کہ کس طرح ٹی ایم سی نے اپنے ایک رکن اسمبلی بھرت پور
حلقے اسمبلی کی نمائندگی کرتے ہیں ہمایوں کبیر، انہیں پارٹی سے معطل کیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمایوں کبیر نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ 6 دسمبر کو، جبکہ 1992 6 دسمبر کو ایودھیا میں غنڈوں نے، دہشت گردوں نے اور ہندوستان کے غداروں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا۔ اور غدار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ہندوستان کے امن و امان کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ غداری ہوتے ہیں، ہندوستان کے دشمنی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی یاد میں مرشد آباد میں بابری مسجد کے جو ڈیزائن ہے اسی ڈیزائن پر یا اس کا ریپلیکا، اس کے نمونے کے طور پر ایک مسجد تعمیر کرنے کا اعلان کیا تھا، اور 6 دسمبر کو سنگ بنیاد رکھنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا تھا۔ لیکن ان کے اعلان کے ساتھ ہی ٹی ایم سی نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمایوں کبیر کو پارٹی سے معطل کر دیا گیا ہے، سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ تب ہمایوں کبیر نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ میں اب ایک نئی پارٹی قائم کروں گا اور ریاست میں انتخابات لڑوں گا، یعنی وہ ان کے پارٹی کے امیدوار بھی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اور ہمایوں کبیر کا کہنا ہے کہ وہ 27 دسمبر کو اپنی نئی پارٹی کا اعلان کریں گے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹی ایم سی ہے، ٹی ایم سی کے جو اقلیتی قائدین ہیں، مسلم قائدین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ ممتا بنرجی کا مسلمانوں میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ اس کے علاوہ ہمایوں کبیر کا ایک تازہ بیان منظر عام پر آیا ہے، جس میں ہمایوں کبیر نے یہ پیش قدمی کی ہے کہ اب ممتا بنرجی کبھی چیف منسٹر نہیں بن پائیں گی۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ پولیٹکس میں کس قدر خود غرضی ہوتی ہے، مفاد پرستی ہوتی ہے۔ معمولی باتوں پر اگر آپ لڑتے جھگڑتے رہیں گے یا پھر کسی رکن کو معطل کیا جائے گا تو پھر ایسے معاملے میں نقصان ہی ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی بی جے پی یہی دیکھ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچایا جائے۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر آئی ہے، بریکنگ نیوز ہے، اور ممتا بنرجی نے واضح طور پر کہا ہے کہ امت شاہ خاص طور پر ایک سازش رچ رہے تھے مغربی بنگال میں صدر راج نافذ کرنے کے لیے، اور انہوں نے ایس آئی آر کا جو کھیل کھیلا ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کا ایک پارٹ ہے، اسی سازش کا۔ بہرحال ممتا بنرجی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے امت شاہ کی اس سازش کو، جس کے ذریعے وہ ریاست مغربی بنگال میں صدر راج نافذ کرنا چاہتے تھے، ناکام بنا دیا ہے اور ایس آئی آر کی اجازت دی ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 4 نومبر سے تقریباً 10 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ خاص طور پر مغربی بنگال کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تک یہ کہا گیا 2 دن یا 3 دن پہلے تک یہ کہا گیا کہ 46,30,000 ایسے ناموں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کو فہرست رائے دہندگان سے حذف کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ اب جو اطلاعات آ رہی ہے، جو تازہ خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ تعداد 50 لاکھ سے زائد سے تجاوز کر گئی ہے، یعنی 50 لاکھ سے زائد ایسے لوگوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے جن کے نام فہرست سے رائے دہندگان یا ووٹر لسٹ سے حذف کر دیے جائیں گے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ بہار میں جب ایس آئی آر ہوا اسمبلی انتخابات سے عین قبل، تو اس میں 60 لاکھ ناموں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کو فہرست رائے دہندگان سے حذف کر دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں یا پھر دوسری ریاستوں کو منتقل ہو چکے ہیں، دوسرے مقامات منتقل ہو چکے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بی جے پی حکومت نے، الیکشن کمیشن نے جن رائے دہندوں کے مرنے کی بات کی تھی وہ راہل گاندھی کے ساتھ چائے پیتے نظر آئے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف ہیرا پھیری کے لیے ہوتا ہے، یہ چیزیں جو ہوتی ہے صرف اور صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ جو خبر آ رہی ہے مغربی بنگال کی، اب مغربی بنگال میں بھی بی جے پی یا الیکشن کمیشن جو ہے، اپوزیشن قائدین کہتے ہیں کہ وہ بہار جیسا کھیل کھیلنا چاہتی ہے اور ایس آئی آر کے نام پر ملک میں ایک بے چینی پیدا کر رہی ہے، اور مودی حکومت یہ کہتی ہے کہ درانداز جو بنگلہ دیشی درانداز ہے وہ بہار میں، وہ اتر پردیش میں، وہ مغربی بنگال میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کس کی ہے؟ کیا حکومت کانگریس کی ہے؟ کیا حکومت کسی اور پارٹی کی ہے جسے ذمہ دار قرار دیا جائے؟ کیونکہ جو پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس کے ہی ہاتھ میں نفاذ قانون کی ایجنسیاں ہوتی ہیں اور سیکورٹی ہوتی ہے ملک کی، اور ہر اقدام وہی کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی جے پی حکومت بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ اور کیا اب بی جے پی اگر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ درانداز داخل ہو گئے ہیں تو بی جے پی کیا کر رہی تھی؟ یہ سب سے اہم بات ہے۔ لوگ تو اب گالیاں بھی دینے لگے ہیں کہ امت شاہ کیا کر رہے تھے۔ ہم وہ الفاظ دہرا نہیں سکتے، لیکن آپ کو بتا سکتے ہیں کہ گالیاں یا فحش کلامی بھی کی جا رہی ہے کہ حکومت کیا کر رہی تھی جب یہ درانداز ملک میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ حکومت کی خامی ہے، اس کی غلطی ہے اور انٹیلیجنس فیلیور ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح دہلی بم دھماکہ ہوا، اس کے بعد
آپ نے دیکھا کہ اسے جو انٹیلیجنس فیلیور ہے یعنی انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دیا گیا اور مودی حکومت بآسانی بچ گئی، حالانکہ وہ مودی حکومت اس کے لیے ذمہ دار تھی کیونکہ وہ اس کی خامیاں تھی جس کے نتیجے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اور یہ بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ امت شاہ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اب یہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر امت شاہ کہتے ہیں کہ مغربی بنگال میں بنگلہ دیشی ترانداز داخل ہو گئے ہیں تو یہ مرکزی حکومت کی ناکامی نہیں تو اور کیا ہے، ایسے میں کیا ان میں اس قدر جرت ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اپنا استعفیٰ پیش کر دیں؟ تو یہ جو خبر ہے مغربی بنگال میں آپ دیکھیں گے کہ انتخابات بالکل قریب ہیں اور ان انتخابات کے لیے بی جے پی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ممتا بنرجی کو اقتدار اکھاڑ پھینکا جائے۔ ویسے بھی آپ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ممتا بنرجی نے 33 سالہ جو دور اقتدار تھا کمیونسٹوں کا مغربی بنگال میں اسے اکھاڑ پھینکا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کسی کو ہر عروج کے بعد زوال ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو یا پھر امت شاہ کو یا راجناتھ سنگھ کو یا بی جے پی کے دیگر قائدین کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کا ابھی فی الوقت عروج ہے، اور جب وہ زوال کا شکار ہوں گے تو پھر سمجھیے کہ ان کا کیا حال ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال عوام جب بغاوت پر اتر جاتی ہے، عوام جب احتجاج پر اتر آتی ہے تو پھر اچھی حکومتیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مودی حکومت نے کس طرح کسانوں کے خلاف ایک تین سیاہ قوانین بنائے تھے اور اسے منظور کروایا تھا، اور وہ اسے واپس لینے پر مجبور ہو گئی۔ کس قدر کسان مارے گئے تھے، 720 کسان شہید ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ مودی حکومت کامیاب ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کی بات ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ یا دھاندلیاں ہو رہی ہیں الیکشن سسٹم میں، اور کچھ نہ کچھ بدعنوانیاں ہوئی ہے، پورا سسٹم کرپٹڈ ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس طرح مودی حکومت کو کامیابیوں پر کامیابیاں ملتی جا رہی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ بہار کے جو اسمبلی انتخابات ہوئے جہاں پر 243 رکنی اسمبلی میں بی جے پی کی زیر قیادت اتحاد کو آپ دیکھیں گے 200 سے زائد نشستیں حاصل ہوتی ہیں، تو یہ بھی اس پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آخر کب تک بی جے پی کو کامیابی ملتی رہے گی۔ اور کانگریس نے اور اپوزیشن قائدین نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ آج بی جے پی کی کامیابی کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے بڑی سنجیدگی سے، بڑی دیانتداری کے ساتھ، تو وہ الیکشن کمیشن ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ جمہوریت کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ دستور کے جو اصول ہیں ان سے کھلواڑ کرتے ہیں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے، ملک کے لیے نقصان دہ ہے، عوام کے لیے نقصان دہ ہے، جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی جمہوریت ہے تو وہ ہندوستان ہے، تو ہندوستان کی جمہوریت کو تباہی و بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ عوام اس کے انسداد کے لیے اسے روکے، اس کا انسداد کرے اور اس کے انسداد کے لیے اقدامات کرے۔ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک عالمی سطح کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کس طرح مسلمانوں میں ہی منافقت جو ہوتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرتا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ فلسطین میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ابو الشباب نامی ایک جو گینگ کا لیڈر تھا اسے استعمال کیا گیا اور اس کو حماس کے خلاف استعمال کیا گیا، لیکن اب اسے جہنم رسید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے اسرائیل کی حمایت کرنے والے اس فلسطینی کو۔ تو بہرحال اس طرح کی خبریں ہمارے پاس تھیں بریکنگ نیوز کی، تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آپ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔